نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک جو پڑھ رہے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں، اسلامک تعارف۔ کافی سارے ٹاپک ماشاءاللہ ہم نے اس میں سے کور کر لیے ہیں، اور اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کا مس ہوا ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ جیسے کہ لاسٹ ٹاپک ہمارا تھا وہ شکر گزاری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کیا جائے۔ تو آج جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے ذکر۔ ذکر کا بیسیکلی معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم جو ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کے معنی یاد کیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولنے کی حالت کا نام غفلت ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر ہے۔ یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے۔ انسان ہر لمحے ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے، جو سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کے پیدا کرنے والے خالق کی یاد دلاتی ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال اور کمال کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا تعارف ہیں۔ اسی طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے درمیان وہ اپنی صبح شام گزارتا ہے، وہ ہر لمحے اس پروردگار کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے دل دماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو جب وہ دیکھتا ہے اس کا سرا جو ہے وہ اسی خالق سے جڑتا ہے، تو پھر اس کو اس کی یاد آتی ہے، پھر اس کی وہ تعریف کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو انہی کیفیات کے لفظی اظہار کا نام ہی تو ذکر ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تجربہ بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کا دل، اس کا احساس اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا اور ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دے دیں۔ یہ احساسات اس کی زبان پر مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا رہتا ہے۔ ان تجربات کے دوران بار بار وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بار بار وہ مختلف الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی عبادتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ یہ کلمات کبھی تو قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی
اللہ کی یاد یا خدا کی خدائی کے اعتراف میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ ہمارا مختصر سا ٹاپک تھا. اکثر ہم ذکر اذکار جیسے ہم کہتے ہیں کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد. پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد. جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ انداز میں ڈفرینٹ ٹائم پہ کبھی اللہ کی کائنات کو دیکھ کے، کبھی انسان اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنے ہی نفسوں میں، اپنی ہی چیزوں میں، اپنی ہی تخلیق کو دیکھ کر اس خالق کی طرف جب دھیان کرتا ہے تو دل سے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر مزید ڈفرینٹ الفاظ میں ذکر ہے. تو جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے، جتنا پیار ہوتا ہے، تو انسان پھر کیا کہتا ہے؟ بہانے ڈھونڈتا ہے نا کہ اس کو کس انداز سے میں اس کی تعریف کروں. تو یہی بیسکلی ذکر ہے، یعنی کہ یاد کرتے رہنا اس خالق، مالک، مدبر کو. تو ذکر کے لیے جو ہے، جیسے کوئی جگہ پابندی نہیں ہے، وضو پابندی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر اگر ٹائم ملے تو بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں. لیکن چلتے پھرتے جب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ڈرائیو کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، بے سکون ہیں، پریشان ہیں، تو بس اس کی یاد میں، ذکر میں زبان کو تر کر لیں. تو زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی اور اچھی نعمت ہے جو کہ کبھی ایسا مسل ہے جیسے اگر کہا جائے تو کبھی تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ہم بجائے کہ دوسری باتوں میں تھکائیں، تو اکثر انسان کا دل چاہتا ہے کچھ کہوں، کسی کے ساتھ بات کروں، تو کیوں نہ اپنے خالق کے ساتھ باتیں کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی لذت، اس کا سکون ہر اس بات سے بہتر ہوگا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. یعنی کہ جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹائم، اپنا بھی ٹائم برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خیریت ضرور پوچھیں، کسی کی ضرورت ہے ضرور پوری کریں. لیکن جب ہم لمبی لمبی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہم مائنڈ کرتے ہیں، اور سناؤ کے چکر میں بہت سارا ٹائم جو ہے ہم برباد کر لیتے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. تو اس کی بجائے اگر ہم یہ ساری چیزیں ذکر کو دے دیں، بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ وہ بھی ذکر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوتا. آج کل تو وہ بھی جیسے ہے کہ آپ فون میں کھول سکتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں پر جو ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ چند ذکر کا جو ہم چھوٹے چھوٹے ورڈز میں کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ کچھ یاد کر لیں. اگر یاد ہیں تو ان کو پڑھتے رہیں، تو اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی بات ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ترازو میں، ایک سن رہا ہے ایک کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ اس چیز کی لذت آنے لگے، محسوس کرنے لگے آپ، تو یقین جانیں آپ ہر چیز سے بھاگیں گے، آپ کو اسی میں مزہ آنے لگے گا. چاہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ کام ایسا ہے کہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جائیں اور جنت میں درخت لگاتے جائیں جتنے آپ کے دل چاہتا ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، کچھ آپ اپنے طور پر بھی ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ڈھونڈیں کہ کس طرح سے ہم کس جگہ پر ہم
ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔